تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا, یہ جو کاش کا لفظ ہے, لو کا لفظ ہے, اگر مگر کا لفظ ہے, یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا, یہ خود سے نہیں ہوا, یہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے, لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا, اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو, بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ, میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو, کراچی میں ٹینکر ہے, پانی کے ٹینکر ہے نا, ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے, آپ کو پتا ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ, کئی بائکیں نکل گئی کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا, آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے, ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات, کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں, پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے, 20 لوگ نکل گئے, آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا, یہ جو کاش کا لفظ ہے, لو کا لفظ ہے, اگر مگر کا لفظ ہے, یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا, یہ خود سے نہیں ہوا, یہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے, لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا, اتنی بائکیں گزر جائیں گی, یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں, صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے, مختلف کھڈوں میں آ کے گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا, ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی, اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے, بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے
پین اس کے ہاتھ میں، جو لکھوانا ہے، طلاق بھی لکھوانی ہے نا، لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے، آپ اس کو رشوت دے کے، لڈو کھلا کے، کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے، اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے، سر آئیں گے، کل آفس بند نہ ہو جائے، ہڑتال نہ ہو جائے، موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے، فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا، یوں کر لیتا، یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی، اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا؟ قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے؟ اس کا آئین، کہ ایک کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا، ریٹن فارم میں نہیں آیا، زبانی نہیں ہوتا. وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا، کل کوئی مکر جائے، تو ریٹن میں لے کر آؤ، لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا، زمین بنی، آسمان بنے، انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم. اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا، کہ سب سے پہلی شک کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. اسی شک کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے، میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا، جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے، مخلوق سے معاملات ہوں گے، وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی، نہ قوم سمود تباہ ہوتی، قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی. اللہ بچائے، اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے، کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا. رحمت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، لیکن غصہ زیادہ ہوگا، رحمت کم، تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا. کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا، اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ، تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی؟ آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے؟ دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا، توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو. تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا، بولو نا، چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا، پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اسے دوبارہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے، اس نے کہا، اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا، پانچواں، کتنے مار دیے؟ 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے، ورنہ 99% کو توبہ کا خیال
نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ, شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے, کر کے توبہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں, آسان ہے نا, پی کے چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا, پھر 100 مار دیے, پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دیا. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے, اب معاف نہیں. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے, تو پھر غضب, پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ایک شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا, غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا, لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے, کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی. ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا, اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے, سب کچھ, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا کہ اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں, پانی میں, کیسا معجزہ, بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں, سمندر پھٹ گیا ان کے لیے, کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا, اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے, بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں, ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب, اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا, تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا, صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا, یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بندے کا چانس ختم, بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے, اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کو جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا, فرعون نے کیا کہا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے, ہمیں درس جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ, میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے, اس کو پتا چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے, آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے, بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ, اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو,
تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص کیا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہے, پتہ نہیں کیوں منع کر رہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا کہ آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے تو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ تو تو بول دے. کہتے ہیں میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتے ہیں آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑا ریلیکس. کیا کرو بھائی, ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بھائی پھر تو سب ہی مان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک اتنی بائکیں گزر جائیں گی, اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. صحیح, وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا, اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی, مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اگر مگر نہیں, وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتا کا ہلنا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک درخت کا پتا ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا. تو جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے, یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے, یہ غم بھی کس نے دیا, اللہ نے. یہ خوشی بھی کس نے دی, اللہ نے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, بھائیوں نے لے جا کے حسد میں کنویں میں ڈال دیا, روتے ہوئے آئے. تو یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر میں یوں کر لیتا تو اور غم بڑھ جاتا نا ان کا. انہوں نے کیا کہا, فصبر جمیل, میں نے کیا کرنا ہے بھائی, صبر. نہ بیٹوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں, بیٹوں کو سزا دیں گے تو وہ یہ بیٹے بھی چلے جائیں گے زندگی سے, تو نہ کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے صبر کے.
دوسرا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا آپ سے, تو پھر کیا کہا ہے؟ صبر جمیل. پھر بھی کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو یہ ہے اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے. ہم لوگ اتنے فنٹر نہیں ہیں کہ ہم سے صبر ہوگا. ہم اللہ سے عافیت ہی مانگے. اللہ سے جب دعائیں مانگیں یہ دعا مانگا کریں, اے اللہ صبر بھی تیری نعمت اور شکر بھی تیری نعمت, ہمیں شکر والی نعمت چاہیے. ہم دودھ جلیبی والے مجنو ہیں بھائی. عاجزی کا تقاضا یہی ہے. لیلا مجنو تھا نا, دودھ جلیبی کے قصے صحیح بار سنا چکا ہوں میں. ایک مجنو تھا جو جھوٹا مجنو تھا, وہ لیلا سے ملاقات کے لیے آتا. سچا مجنو کو یہ غم تھا کہ لیلا مجھے ٹائم نہیں دیتی. جو اوریجنل مجنو تھا وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر روتا رہتا اور رو رو کے دبلا ہو گیا تھا. اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی لیلا سے. تو جھوٹا مجنو آتا اور لیلا کے خادم سے کہتا مجنو آیا ہے. لیلا دودھ جلیبی بنا کے بھیج دیتی کہ چلو جی میرا مجنو آیا. یہ دودھ جلیبی کھا کھا کے مسٹنڈوں کی طرح روزانہ موٹا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے کمبخت, تو ایسا تو نہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو لیلا نے خالی پیالہ بھیجا. خادم کو کہا کہ مجنو سے جا کے کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا سا کٹ لگا کے نا خون بھر کے دے دو, تھوڑی قربانی بھی تو دو نا دودھ جلیبی, اور یہ خون بھی تو ہماری جلیبیوں سے ہی بنا ہے. تو جب یہ اس کے پاس آیا تو خالی پیالہ دیکھ کے اس مجنون کا میٹر کیا ہو گیا, شارٹ. اس نے کہا لیلا نے خون مانگا. کہتا ہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے, ہم دودھ جلیبی والے ہیں. صحیح ہے. تو بھائی تیاری خون دینے کی بھی رکھو. تیاری کس کی رکھو؟ اللہ کے لیے خون دینا پڑا خون بھی دیں گے. مانگو خون. مطالبہ اللہ سے یہ نہیں کرو کہ اللہ ہم سے خون مانگ, مطالبہ دودھ جلیبی کا ہی کرو. ابدیت کا تقاضا ہے, عاجزی کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اے اللہ خوشیوں بھری زندگی دے, پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق دے. جیسے تبلیغ والے ایک دعا سکھاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت. اگر بیماری اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو ملتی نہیں ملتی. پیغمبروں کو اللہ عذاب تھوڑی دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے صحت کی وجہ سے نہیں ملی. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ بیماری کی وجہ سے. ان کا نام قرآن میں نعم العبد, کیا ہی خوب بندہ. اللہ خود دنیا میں کسی کے بارے میں کہہ دے بہترین بندہ ہے, وہ تو کامیاب ہو گیا نا. تو یہ صحت کی وجہ سے نہیں, ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. تو وہ تو بیماری نعمت. اور یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملا, پوری سورہ یوسف نازل ہوئی, یعقوب علیہ السلام کے فضائل سنائے گئے. وہ کیوں؟ خوشیوں کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی یا غموں کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. بیٹا چھین لیا اللہ نے, سب سے محبوب بیٹا, اور وہ ملنے کے بجائے دوسرا محبوب بھی چھین لیا. پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دلا دے. اللہ نے دعا کیسے قبول کی ہے؟ دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے, دونوں چھین لیے. تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ کہے گا لو کوئی فائدہ نہیں ہے, دعائیں یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, دعائیں مانگو یہ کام ہوگا, ہم تو مانگ رہے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہم کو اللہ سے لڑیں گے تھوڑی, وہ اس کی مرضی ہے بھائی. اس کے دفتر میں ہم نے کیس جو ہے نا فائل کر دیا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور دعا کا بڑا مزہ ہے یار انسان, جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, مزہ بہت آتا ہے. اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو. تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی, خوشیوں میں اتراؤ مت, سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو, اور غم مانگو نہیں اللہ سے. آ جائے تو کیا کرو پھر صبر. اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے, خوشیاں دے, اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے.
نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا. تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں, اس زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے تو توبہ کیوں کریں. تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا, اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ, اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا, محبت سے اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو کے ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے, لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا. کوئی گناہ ہوا ہو, کورونا ایک قدرتی آفت ہے, لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو. یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے, اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا
کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، خشیت، وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو، اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا۔ تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو، حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے، اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک لاجک ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں۔ لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے، کچھ بھی کر لے۔ تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے، سور کی شکل کے بن گئے، یہ تو خالص عذاب ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ فرمایا خسفن، زمین میں لوگ دھسیں گے بھی، حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی نہیں۔ جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا، کوئی وجہ تھوڑی تھی، حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعا کی ہے، وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع، زمین پھٹی ہے، اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں۔ اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی۔ ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا۔ ایسی آفتیں بھی آئی ہیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی۔ جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں، ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی۔ ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے۔ اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما، ایک ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے قد کے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے، وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے
ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے, جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں, نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں, ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ, قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے, نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں, اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے, اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا, ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے, وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے, جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس میں ایک چکر, ایک سائیکل چل رہا ہے, تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے, وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا, تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے, تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے, تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان, کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک, اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو, کوئی وجہ پیدا کر دی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے, جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے, مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے, شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو, پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں, صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, سائنسدان مانیں گے اس کو؟ وہ کہا میں لیبارٹری میں تو ایسی, یہ ممکن ہی نہیں ہے, لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مانیں. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے, مسلمان بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی, اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی, خبر سے بھی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا, وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا نیوز, اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے, چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے.
تو جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں، ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فوری رزلٹ نہیں بھی نکل رہا، بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو، اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیئر کرتے ہیں عام طور پر، وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں۔ 100% تو نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے رزلٹ 100% کسی کا رکھا ہی نہیں ہے، 100% صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، اجر ضائع نہیں کرے گا، جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے 10 گنا بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں۔ قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتیہ منہا، اس میں سے کچھ دیں گے ہم، جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی، کچھ ملے گی، اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشا، جس کو ہم چاہیں گے، ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا، لیکن عام طور پر مل جاتی ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر مل جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے، صحت کے حوالے سے محنت کرو، پیسے کے لیے محنت کرو، عزت کے لیے محنت کرو۔ رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن 70% بھی ہو تو چلو ہم 70% لوگوں میں آ جائیں، 100% نہیں ہے۔ اگر 100% ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو رزلٹ ہوگا، تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں۔ دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں، محنت کرو گے اکثر ملے گا، یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو، ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد۔ لوگ بیمار ہوتے، علاج نہیں کرتے، ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی، ایسا ہی ہے نا، ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں، لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں نتیجہ اس کا زیرو۔ یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے، یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اس میں ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ۔ لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ اب دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا، تو اس خوش فہمی میں نہ رہو۔ ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے، ٹرینر تھے، وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے، اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے، تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے، لیکن سائیڈ ایفیکٹ ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو یہ اللہ کرتا، آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے، اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی، ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ۔ یہ اللہ بتاتا ہے بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو۔ بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے، بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے۔ جن کی اسکن ہو نا خشک، پھٹ رہی ہو، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو، ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں، اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ، بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ دور، ختم۔ لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل، ہے تیل، بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے، وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو۔
آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا, جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو, ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا, حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا, ری ایکشن ہو گیا, طبیعت کو موافق نہیں آئی, کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا, تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا, ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے, سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے, قبرستان ختم, جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے, علاج کر رہے ہیں پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے, پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھئی رات ابا سے مل کے آیا, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں, بس 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی, صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سکپارہ تھا, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟ اگر اس کا خیال ہوتا, 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا, تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی, اس کو اندازہ تھا کہ بھائی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں, اتنی نہیں کر سکتا, اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر, یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے, بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو, دودھ اتنا بن رہا تھا, پیسے زیادہ بنا دیے, آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. تو گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے, کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے. ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی, میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا, تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت, بولو بھائی, دکھاتا ہے. میرے ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے. تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو 2 انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا ایک نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے, لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی. کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڑ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہیں وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے. بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا, جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم میں ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا, تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا, یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں 2 قسم کی آفتیں ملتی ہیں, اس زمین پہ ہوتی ہیں 2 قسم کی.